الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد البارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون بے شک وہ جو اپنے رب کے ڈر سے سہمے ہوئے ہیں اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ جو اپنے رب کا کوئی شریک نہیں کرتے اور وہ جو دیتے ہیں جو کچھ دیں اور ان کے دل ڈر رہے ہیں یوں کہ ان کو اپنے رب کی طرف پھرنا ہے۔ کل آپ نے سنا کہ مومن کافر اپنے مال اور اولاد پر بڑا فخر کرتا ہے اور انسان کی کامیابی کی دلیل مال اور دولت نہیں، مال اور اولاد نہیں۔ انسان کی سب سے بڑی کامیابی کی دلیل یہ کہ انسان رب کے حضور اپنی پیشانیوں کو جھکانے والا بن جائے، سب سے بڑی کامیابی۔ آج اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے بارے میں بتایا کہ ایمان والے کیسے ہوتے ہیں۔ کا ایمان والے کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہتے، ہر وقت۔ حضرت حسن بصری تو یہ فرماتے ہیں کہ مومن بندہ نیکیاں کر کے بھی ڈرتا ہے اور منافق گناہ کر کے بھی جری ہوتا ہے، سینہ پھلا کے چلتا ہے۔ ایمان والے کی شان یہ، آپ نماز پڑھے تو دل میں یہ ڈر ہو کہ اللہ اسے قبول کر لینا، مولا قبول کر لینا، کمی ہو تو مولا قبول کر لینا۔ لیکن آج ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے کہ دعا کریں کہ اللہ ہماری نماز قبول کرنا، پڑھ لیا نا اسی میں سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، سمجھے نا، پڑھ لیا نا عبادت کر لیا وہ۔ تو حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی ایمان والا رب کے حضور گر گراتا ہے کہ اے اللہ تو اس نماز کو قبول فرما۔ اور حال یہ کہ یہاں بہت سارے لوگ نماز نہ ڈھنگ سے پڑھتے ہیں، نہ صحیح سے رکوع نہ سجدہ، اور دعا بھی نہیں مانگتے، بھاگتے۔ آپ دیکھیے یہاں تو کچھ ایسی مسجدیں بھی آپ کو مل جائیں گی، سمجھے نا، ان کی دعا ہی نہیں مانگتے، صرف سلام پھیر ہو گئے۔ تو حضرت حسن بصری کہتے ہیں ایمان والے کی شان یہ ہے کہ ایمان والا نیکیاں کر کے ڈرتا ہے، تاکہ اور یہ کہ ڈرتا ہے کہ اللہ اس کو قبول کرے، مولا کمی ہو تو مولا کو، مولا جس طرح بنا میں نے پڑھ لیا، مولا جس طرح ہوا کوشش کی میں، سمجھے نا، کوشش کی، مولا پڑھ لیا، مولا اب تو قبول کر۔ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے آپ اتنے سارے لوگ بیٹھے چلو کون کون دعا کرتا ہے کہ اللہ میں نے نماز سے پڑھ لی، اللہ اسے قبول کر لینا، مولا مولا تیرا بندہ ہی تو ہوں، کوئی اور تو نہیں، مولا تو قبول کر۔ سوچے ذرا، لیکن یہاں ایسا حال ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد کہاں دعا؟ یاد رکھیے دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار۔ جس طرح دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ کو بچانا ہو تو ہتھیار ہوگا تبھی بچ پاؤ گے، ورنہ اڑا دے۔ تو کہا اگر یہ مومن کے لیے بہت بڑا دعا ہتھیار ہے، مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتا، سمجھے نا، مظلوم کی کبھی رد نہیں فرماتا۔ یہ دعا مومن کا بہت بڑا ہتھیار، سمجھے نا۔ تبھی ہتھیار تو میرے آقا نے 313 سے چلا دیا کہ اللہ آج میں تیرے بندے جو چند لوگ نام لینے والے ہیں، اگر آج یہ ختم ہو گئے تو قیامت تک پھر تیرا کوئی نام لینے والا ہو گئے۔ یہ دعا ہی تو تھی، سب سے بڑا ہتھیار میرے آقا نے رات میں چلا دیا۔ وہ تو بظاہر صحابہ چلا رہے تھے، حقیقت میں آقا نے رات میں چلا دیا، سمجھے نا۔ تو کہا امام حسن بصری کہتے ہیں مومن نیکیاں کر کے ڈرتا ہے، نماز پڑھ کے ڈرتا اللہ قبول کر، زکوٰۃ دے کر کے ڈرتا ہے کہ اللہ قبول کر لینا، کہیں ایسا نہ ریاکاری تو نہیں آتی، ہم تو دکھا کے
کچھ سیٹھی آتے ہیں نا کبھی کبھی، ہاں لے لے، سمجھے نا، بے لے لو، ٹھیک ہے نا، یہ حال ہوتا ہے۔ تو یہ مومن کے شان، منافق کیا ہوتا ہے؟ گناہ کر کے بھی ڈرتا ہے، گناہ کر کے بھی جری ہوتا ہے، گناہ کر کے بنداس ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں تو یہ آیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مومن سے کوئی گناہ ہو جائے تو ایسا ڈرتا ہے جیسے پہاڑ اس کے سر پر ابھی گرے کا بھی بن جائے۔ اور جو منافق ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، وہ گناہ کر کے ایسا بنداس رہتا ہے جیسے اس کے ناک پہ مکھی بڑی بیٹھی اور بھگا دیا۔ آج آپ دیکھیں مومن کی شان کیا بتایا میرے آقا نے؟ کہا اگر گناہ ہو جائے تو ڈرتا کہ رب کا عذاب آ نہ جائے، کہیں پہاڑ کے نیچے میں گرنا، پہاڑ کے برابر سمجھتا ہے۔ اور صبح سے لے کر شام تک نہ جانے کون کون سے گناہ میں ملوث ہوتے، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، سوچتے نماز سے پڑھ لی، لیکن یہ نہیں سوچا کہ دن بھر ہم نے کتنے گناہ کیے، سمجھے نا، انجانے میں کتنے گناہ ہو جاتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا یہ بھی گناہ ہے، کیونکہ علم ہی نہیں، اور جان بوجھ کر بھی نہ جانے کتنے گناہ ہو جاتے، سمجھے نا، جان بوجھ کر بھی کتنے ہو جاتے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ مومن جو ہے نا گناہ کو ایسا لے جیسے پہاڑ ابھی گرے گا تب سے، اور منافق اور کافر اس طرح جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی اور بھگا۔ دیکھو کافر اور منافق کو شراب اس طرح پیتے خوش ہوتے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے گناہ کرتے کوئی ٹینشن نہیں لیتے، سمجھے نا، کوئی ٹینشن نہیں۔ تو مومن کی شان یہ، تو اللہ نے ساتھ کریمہ میں فرمایا کہ مومن وہ ہے جو اپنے رب سے ہر حال میں ڈرتا ہے، اللہ زبان سے نکلنے سے پہلے سوچتا ہے کہ کہیں میری یہ بات نکل گئی سامنے والے کے دل میں گھر نہ کر جائے، سمجھے نا، سامنے والے کو تکلیف نہ پہنچے۔ لیکن ہمیں کہاں جیسی فکر ہے، پھر ہم بولنا شروع کرتے سوچتے مجھ سے اچھا کون بول پاتا، میں یار ایسا ڈانٹا اس کو نا کہ اس کی آپ ٹھکانا نہیں، یہ پرواہ ہی نہیں کہ مطلب سامنے والے کا دل دکھے گا یا یہ کا، کوئی پرواہ نہیں، بولنا ہم شروع کرتے بھی بہت بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں خاموشی کا روزہ رکھنے کی توفیق، بلا ضرورت ہمیں بولنے سے اللہ میں بچائے، ورنہ ہم بولنا شروع کرتے نا تو پھر یہ نہیں سوچے کس کا دل ٹوٹے گا، کس کا دل کیا ہوگا، کوئی پرواہ نہیں، بس ہم سے اچھا کون بولتا ہے، سمجھے نا۔ بہرحال تو کہا گیا یہ بھی گناہ ہے، یہ بلکہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لوگ سوچتے نا کہ کسی کے دل کو توڑ دینا، کسی کے کر دینا چھوٹا، بہت بڑا گناہ ہے، اور مومن کے دل کو خوش کرنا بہت بڑی نیکی، سمجھے نا۔ ایک بزرگ تھے نا، وہ آپ دیکھے روزے سے تھے، آ کر کے ایک بندے نے کہا کہ حضور اس کو تناول فرما لے، اٹھایا کھا لے، جب کھا گئے نا بعد مرید نے کہا حضور اب تو روزہ تھے، کہا پھر روزہ کیوں توڑ دیا؟ فرماتے ہیں میں روزہ تھا لیکن نفل روزہ تھا، نفل روزہ اگر توڑ دیا تو بعد اس کی قضا کر سکتا ہوں، لیکن وہ مومن بندہ جو اس کو کھلا رہا تھا اگر نہ کھاتا اس کا دل ٹوٹ جاتا تو اس کی قضا نہیں ہو پاتی، اتنا خیال، سمجھے نا۔ پھر اگر ہمارے دماغ کی بتی چلی جائے تو پھر ہم پتہ نہیں کیا کیا کر ڈالتے ہیں، غصہ آ جائے تو سوچتے ہیں غصے میں کیا ہے، غصہ اچھی چیز نہیں، سمجھے نا، غصہ یہ شیطان کی طرف سے، غصہ شیطان کی طرف سے، لیکن آدمی میں پتہ ہی نہیں، سمجھے نا۔ حضور نے غصہ ٹھنڈا کرنے کا بھی عمل دیا، کہا کھڑے ہو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو لیٹ جاؤ، سمجھے نا، نہیں ہوتا وضو کر لو، غصہ ٹھنڈا ہو جائے، لیکن آدمی پھر غصے میں آتا تو بھائی صاحب غصے میں، سمجھے نا۔ حضور کی سنتوں میں بڑی حکمت ہوتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری بہت دنوں تک زندہ رہے، ایک مرتبہ 3 آدمی آئے، پوچھنے لگے، کہنے لگے کہ ابو ذر غفاری کہاں ملے؟ کہا وہ کہیں دور دراز جنگل میں ہوں گے، تلاش کرتے کرتے کہا ابو ذر غفاری کہاں؟ کہا ادھر ادھر ادھر، ایک باغ میں گئے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ وہاں، چونکہ ظاہر سی بات ہے جو صاحب حضور سے ملے ان سے ملنے کا شوق کون نہیں رکھے گا، تو بس وہ گئے وہاں، دیکھا نا بس جذبات میں، دیکھا حضرت ابو ذر غفاری وہاں پانی بھر رہے نا، وہ جذبات میں اتنے دوڑے گا، اللہ کے حضور محبوب کے ایک صحابی سے ملاقات تھا نا، جوش اور جذبے میں وہاں سے بھاگے نا، اللہ اکبر، وہ پانی بھر رہے تھے، باغ میں پانی دے رہے تھے، ایک موڈیر بنا کے رکھے، یعنی گڈھا ٹائپ کا دیوار اس طرح، مطلب مٹی کی اس طرح بنا کے رکھے،
اب وہ لوگ اتنے جذبات میں آئے، خوشی میں آئے نا تو اس کی جو مڈیر تھی اسی میں پیر رکھا نا، تھوڑا پانی گرا، حضرت ابو ذر غفاری کھڑے تھے، بیٹھ گئے۔ اب اس کے بعد دوسرا آیا نا تو اور زور سے پانی، اور تیسرا ہے نا اتنی زور سے جوش و جذبے میں نا پانی کٹا، پورا پانی بہ گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری بیٹھے تھے، لیٹ گئے۔ وہ تینوں بندے تعجب کرنے لگے، یا اللہ ہم ان سے ملنے کے لیے آئے، یہ کھڑے تھے، بیٹھے وہ لیٹ گئے، ماجرا کیا ہے؟ سمجھے نا؟ اس کے بعد جب تھوڑی دیر گزرتی کہتے ہیں ہم آپ سے ملاقات کرنے آئے تھے، کہا لیکن ایک بات یہ بتاؤ کہ آپ اس طرح پہلے کھڑے تھے پھر بیٹھ گئے، بیٹھے تھے کھڑے تھے، بیٹھے تھے لیٹ گئے، کس طرح آپ نے کیوں ایسا کیا؟ کہا در حقیقت بات یہ ہے کہ جب چونکہ پانی بڑی مشقت سے کھینچ کے بھرا جاتا تھا کنواں سے، کہا میں نے بڑی مشقت سے اس پانی کو بھرا تھا، اور ایک آیا تو اس کو تھوڑا غصہ آیا تو میں بیٹھ گیا، پھر کہا دوسرا آیا تو اور تھوڑا، تیسرا آیا تو اور توڑ دیا، پورا پانی میرا بہہ گیا۔ کہا میری سارے دن کی محنت چلی گئی، کہا مجھے زور کا غصہ آیا تو میرے آقا علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور آقا کا فرمان بھی ہے کہ اگر غصہ ہے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے تو لیٹ جاؤ، کہا ہم آقا کی سنت بھی عمل کرنا۔ آپ سوچیں ذرا، یہ ایمان والے ہیں کہ غصہ آ جائے، ہمیں غصہ آ جائے تو ایک آدھ کو پھوڑ پھاڑ ڈالتے، پھر سوچتے میرا تو مغز چلا گیا نا، تو پھر شیطان بھی کہتا ہے نا کہ اگر انسان کو غصہ آتا نا، جس طرح انسان کھلاڑی بال کو گھماتا نا، جس طرح چاہے اس طرح نچا، چاہے اس طرح چاہے اس طرح، سمجھے نا؟ کہا اسی طرح غصے میں تو اس کو اسی طرح نچاتا ہوں، جو چاہتا ہوں کہلوا دیتا ہوں، ہوتا ہے نا؟ آج غصے میں آ کر بیوی کو طلاق دیتے ہیں، سمجھے نا؟ پھر آ کے کیا کہتے ہیں غصے میں دیا تھا، حضرت غصے میں طلاق تھا ہی نہیں۔ میں نے کہا کوئی پیار سے کہتا ہے کیا؟ غصے میں کہتا ہے تو دماغی ہٹے ہوگا، سمجھے نا؟ تو حال یہ ہوتا غصے میں، تو ایسے بھی لوگ مل جائیں گے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ایمان والے کی بات نہیں، کہا ایمان والا ہر حال میں اپنے رب سے ڈرتا ہے اور اس کی باتوں کو مانتا ہے، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور جو اگر کوئی چیز دیتا ہے اللہ کے لیے دیتا ہے۔ اس پر انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔